بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ سے بات کریں گے طلاق کے موضوع پر، جو طلاق و مرتان جو قرآن نے کہا کہ 2 مرتبہ ہے۔ اس پہ ہم اس سے پہلے کچھ ویڈیوز ریکارڈ کروا چکے ہیں، جس میں اس مسئلے کو کھول کر بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ یہ نازک معاملہ ہے، زندگیوں کا معاملہ ہے، زواجی حوالوں سے خاندانوں کا، بچوں کی، پھر بعد میں ہونے کے بعد بہت سارے مسائل کا سامنا ہوتا ہے۔ اور جو فلسفہ ہے اس کے پہلے ہم اس کے بارے میں کچھ عرض کر چکے ہیں کہ عرب کا کچھ دستور تھا جس کو قرآن نے اس کو روکا، اس کی حد بندی کی، وہ سارا فلسفہ یہ ہے۔ تو یہاں پہ لوگوں نے اس کو 3 لفظ سمجھ لیا ہے۔ اب اگر روایات ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، ان کا تقابل کریں گے تو پھر وہ تو بحث والی اور مناظرے والی بات ہوگی، تو ہم اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے۔ ہم سیدھا جو قرآن کا معنی ہے، مفہوم ہے، اس کو سمجھ کر اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہمارا تو کام ہے کہ جو بات ہم نے سمجھی ہے وہ اللہ کے بندوں تک پہنچا دی جائے۔ آگے ہر بندے کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کس انداز سے کس چیز کو لیتا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ کسی خاص حد میں، دائرے میں بند ہوئے بغیر، ذہن کو کھول کر دین کو، اللہ رسول کی باتوں کو، اس بات سے قطع نظر ہو کر کہ کوئی کیسے سمجھتا ہے، کسی بزرگ نے، کسی شخصیت نے کس طرح سمجھا ہے، تو اب وہ تو باتیں ہیں، ان کی طرف انتساب ہے، اس میں ہو سکتا ہے کوئی بعد کے لوگوں نے کچھ آمیزش کر دی ہو، نہ کر دی ہو، لیکن قرآن تو اتھینٹیکیٹڈ کتاب ہے نا، اس میں تو کوئی کسی قسم کی کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور قرآن جب واضح لفظوں میں اس مسئلے کو واضح کر رہا ہے تو پھر ہمیں کیوں دوسری طرف جانے کی تو ضرورت بچتی نہیں ہے۔ یہ تو صرف بحث اور برائے جھگڑے کی بات ہے۔ تو دین جھگڑے کے لیے نہیں ہے، دین جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ لیکن اگر ہم نے اس کو، دین کے احکامات کو کچھ لوگوں کے خیالات پر، روایات پر کر کے اور قرآن کو پس پش ڈال دینا ہے تو پھر یہ زیادتی ہے۔ تو بہرحال فکر ہر کس کے بقدر ہمت اوست، ہر شخص اپنی ہمت کے مطابق سوچ سکتا ہے، اس سے زیادہ تو نہیں سوچ سکتا۔ بہرحال عرض یہ ہے کہ مسئلہ اس میں یہی ہے کہ پچھلی گفتگو میں ہم نے عرض کیا تھا کہ ایک طلاق دینے کے بعد 3 ماہ تک عدت ہوتی ہے، اس کے اندر شوہر رجوع کر سکتا ہے۔ 3 ماہ گزر جائیں تو عورت آگے جہاں مرضی نکاح کر سکتی ہے، کیونکہ فلسفہ 3 لفظوں کا نہیں ہے، فلسفہ 2 موقعوں کا ہے۔ 2 موقع ہیں، اگر آپ نے نہیں بھی نباہ ہو رہا تو آپ چھوڑ دیں، اگر پھر اس کے بعد سوچ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی اب ہمیں اکٹھے رہنا چاہیے، ہمیں تو 3 ماہ کے اندر، یعنی 3 ماہ تو ایک مشہور عام سی بات ہوگی نا، وہ قرآن تو ثلاثۃ قروء کہتا ہے۔ پھر اس آگے اس میں پھر اختلافات پائے جاتے ہیں، تو وہ الگ بحث ہے، اس میں ہم نہیں پڑھتے۔ تو فی الحال یہی ہے کہ 3 ماہ وہ عدت کے اندر وہ رجوع کر لے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو عورت آزاد ہے۔ لیکن 3 ماہ بعد ان کا آپس میں نباہ کرنے کا ارادہ بن جاتا ہے تو انہی کا آپس میں بغیر کسی معاملے کے نکاح دوبارہ ہو جائے گا۔ اب اس مرد کے پاس باقی زندگی میں اس نے اپنا ایک چانس اویل کر لیا، اس کو وہ ختم ہو گیا، وہ دوبارہ نہیں کر سکتا۔ اب دوبارہ اس کے پاس ایک چانس رہ گیا ہے۔ اب وہ اگر فرض کرو زندگی کے کسی مرحلے پر وہ دوسرا اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے اس کو طلاق دے دیتا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ اس کے پاس 3 عدت کا وقت ہے، اس کے اندر رجوع کر سکتا ہے، تو پھر وہ ویسے ہی رہ سکتے ہیں۔ اگر وہ 3 ماہ گزرنے کے بعد 3 ماہ تک وہ رجوع نہیں کرتا، 3 ماہ بعد ان کا ارادہ بنتا ہے کہ ہم نے اب اکٹھے رہنا ہے، ہم نے یہ جو معاملہ ہے اس کو سلجھانا ہے، اس الجھاؤ کو ختم کرنا ہے اور دوبارہ اچھے طریقے سے رہنا ہے، تو ان کا دوبارہ آپس میں نکاح ہو جائے گا۔ اور اب اس مرد کے پاس باقی زندگی میں کوئی اختیار طلاق دینے کا نہیں رہ گیا، دونوں اس نے اپنے ضائع کر لیے، اب وہ اس کو واپس نہیں لے سکتا۔ اب واپسی اس صورت میں ہو سکتی ہے اگر وہ شخص، وہ عورت عدت کے بعد کسی اور شخص سے نکاح کرتی ہے، اپنے نارملی طریقے سے، اس نیت سے بنا کے، پلان کر کے نہیں، ویسے نکاح کرتی ہے، وہ اگلے شخص کے ساتھ بھی اس کا نباہ نہیں ہوتا، وہ بھی اس کو طلاق دے دیتا ہے، پھر وہ اس کی عدت گزارے گی، تو پھر ان کا کبھی ملاقات ہوتی ہے، ارادہ بنتا ہے، تو پھر یہ ان کا آپس میں دوبارہ نکاح
اس صورت میں ہو سکتا ہے حتیٰ تنکیہ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتیٰ تنکیہ زوج غیرہ، یہ ہے تیسری طلاق کا فلسفہ ہے۔ طلاقیں تو دو ہی ہیں، پھر بھی وہ اگر وہ دے دیتا ہے، وہ یہی سمجھتا ہے جس طرح میں نے پہلے واپس لے لی تھی پھر اسی طرح دوبارہ واپس لے لوں گا، تو وہ واپس نہیں لے سکتا، اور عورت پھر وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کرے گی۔ تو یہ صورتحال ہے، یہ اصل مسئلہ ہے۔ اس کے بارے میں مزید کسی اشتباہ کی، کسی اشکال کی کوئی ہو صورتحال تو ہم حاضر ہیں انشاءاللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی روشنی میں اس مسئلے کو واضح کرنے کے لیے۔ تو مسائل کو، دین کے احکامات کو، دین کے معاملات کو، قرآن کو، سنت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو، آپ کے اسوہ حسنہ کو اور دیا جا سکتا ہے۔ یہی ایک راستہ ہے، یہی ایک طریقہ ہے، یہی صحیح راستہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے احوال کو اللہ کریم درست فرمائے، اور اپنی مرضیات کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ السلام علی من اتبع الہدی۔